وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمرہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلے رضا الہی کے لیے اپنی نیت کو صحیح کرے، اس کے بعد سفر کرے۔ جب میقات پہ پہنچے، اگر مدینہ جا کر آتا ہے تو مدینہ والوں کی میقات ذوالحلیفہ ہے۔ اگر سیدھا ہندوستان سے جدہ کے راستے جا رہا ہے تو میقات کے اوپر سے جب جہاز گزرے، غسل وغیرہ کر کے جہاز میں سوار ہو، اور جب میقات کا مقام قریب آئے تو پہلے سے وہ اعلان کرتا رہتا ہے یا پوچھتے رہے، 10-15 منٹ پہلے اپنا کپڑا چینج کر لیں، کپڑا پہن کر کے بیٹھے رہیں۔ جیسے ہی میقات سے وہ گزرے تو 2 منٹ احتیاطاً پہلے ہی لبیک اللہم عمرتن کہے، اللہ میں عمرے کی نیت سے حاضر ہوں، اور اس کے بعد وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ پہنچے، ہوٹل میں جائے، اپنی ضرورت سے فارغ ہو، چائے ناشتے سے، کھانے پینے سے، قضاء حاجت سے، اور پھر بغیر لمبی تاخیر کے جا کر کے مکے میں حجر اسود سے طواف شروع کرے۔ داہنا موڈھا کھول لے اور موڈھے کے نیچے سے چادر کو بائیں کندھے پر ڈال لے۔ داہنا موڈھا کھلا رہنا چاہیے، اور شروع کی 3 چالوں میں چھوٹے چھوٹے قدموں سے ذرا دوڑتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے قدموں سے دلکی مارتے ہوئے، اکڑ والی چال جو ہوتی ہے اس کو رمل کہتے ہیں، سنت ہے، 3 مرتبہ ایسا کر لے۔ حجر اسود اور رکن یمانی، پہلے رکن یمانی آتا ہے، اس کے بعد حجر اسود آتا ہے۔ اس دونوں کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھے۔ اس کے بعد حجر اسود کو چھوئے یا وہاں سے اشارہ کرے، چومے، ڈائریکٹ یا چھو کر کے چومے ہاتھ سے، یا دور سے اللہ اکبر کہہ کے اشارہ کرے، پھر ہاتھ کو چومے نہیں۔ اس طریقہ سے 3 چکر میں دلکی والی چال ہو، رمل جس کو کہتے ہیں، اور 4 چکر میں اصلی حالت پہ چلے۔ طواف کے شروع میں اور طواف کے بیچ میں کوئی مسنون دعا نہیں ہے سوائے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں، جیسا کہ میں نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا۔ اس کے بعد تسبیح، تحلیل، ذکر و اذکار کرتے رہے طواف کے درمیان، اور دعا بھی زیر لب ہو، جو دعا چاہے آپ دین دنیا کی بھلائی کی، قرآن و حدیث کی دعا یا اپنی زبان میں دعا مانگتے رہے۔ جب اس طریقے سے 7 چکر ختم ہو جائے تو حجر اسود کے پاس اللہ اکبر کہہ کر کے ہٹے۔ اس طرح 7 چکر میں انشاءاللہ 8 مرتبہ اللہ اکبر ہوگا۔ ایک تو شروعاتی اللہ اکبر وہاں سے شروع کیا، اور 7واں چکر جب ختم کیا تو بھی اللہ اکبر کہہ کے ہٹے۔ پھر مقام ابراہیم کے پیچھے اگر جگہ مل سکے تو 2 رکعت نماز پڑھیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھ کر کے نماز ختم کرے۔ پھر جا کر کے ایک مرتبہ حجر اسود کو چومے یا چھو کر کے چومے۔ اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، زمزم وغیرہ پیے، سر پر کچھ بہائے، اور صفا پہاڑ کی طرف نکل جائے، باب الصفا سے صفا پہاڑی پہ نکل جائے، یہ پڑھتے ہوئے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ اور صفا پہاڑی سے کعبہ نظر آتا ہے، تھوڑا سا اوپر چڑھیں گے تو 2 کھمبوں کے درمیان تاکنے جھاگنے سے کعبہ نظر آتا ہے۔ اگر ازدحام کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو تو اسی ڈائریکشن میں جدھر کعبہ ہے رخ کر کے دعا کریں۔ 3 مرتبہ دعا کی کتاب میں پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اور پھر اس کے بعد دعا کریں۔ پھر اس کے بعد تحمید کے کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پھر پڑھیں، اس کے بعد پھر دعا کریں، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ میں پھر وہ کہے، پھر وہ دعا کریں۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ یہ عمل کریں، یعنی تیسرے دعا کیا، پھر اس کے بعد تحمید کے کلمات لوٹائے، پھر دعا کیا، پھر تحمید کے کلمات لوٹائے، پھر دعا کیا، طویل دعا کیا۔ اس کے بعد وہاں سے اترے، نشیب میں آہستہ آہستہ اترے۔ جب پلین مسطح زمین میں جائے جہاں 2 ہرے نشان سے نشان لگا دیا گیا ہے تو وہاں دوڑ لگائے، یہاں تک کہ مروہ پہنچے۔ مروہ سے کعبہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کعبہ کے ڈائریکشن میں کھڑا ہو کر کے جیسا اس نے صفا میں کیا تھا ویسے ہی مروے پر بھی کرے، اور اس طریقے سے مروہ سے پھر صفا آئے، پھر صفا پر ٹھہرے، دعا کرے جیسا پہلی مرتبہ کیا تھا، اسی طریقے سے جائے، اور جب 2 ہرے نشانات کے درمیان جائے تو دوڑے۔ اس طریقے سے 7 چکر ہوگا، صفا سے شروع ہوگا، مروے پر جا کے 7واں چکر ختم ہوگا۔ پھر وہاں سے مروہ کے دروازے سے نکلے اور جا کر کے احرام کھولنے سے پہلے پورے سر کو مڈوائے، یا پورے سر کو چھوٹا کروا دے، مڈوانا بہتر ہے، لیکن چھوٹا بھی کرایا جا سکتا ہے، پورے سر سے بال کو چھوٹا کرے۔ اگر عورت ہو تو صرف اپنے بال کی ہر چوٹی سے انگلی کے 1 فوٹ کے برابر بال کٹوائے گی۔ الحمدللہ ہو گیا، حلال ہو گیا۔ چلنے کے وقت اگر چاہے تو طواف وداع کر لے، نہیں تو کوئی ضروری نہیں۔ اصل میں طواف وداع حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ ھذا وباللہ التوفیق۔